بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جبکہ خدا خود ہم پر اور ہر چیز پر ہم سے کہیں زیادہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ خدا نے جو ملک و مال ہم کو دیا ہے اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے ہم خدا کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور غلط استعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بہار جلد 71۔ نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اس کو کمایا اور خرچ کیا جائے۔ اس کا غلط استعمال خدا کی مرضی کے خلاف حرام کمانا اور خرچ کرنا ہے۔ خدا دیکھنا۔ خدا اس وقت بھی دیکھنے والا ہے جب کوئی چیز نہ تھی اور کوئی چیز دیکھی جانے والی نہ تھی۔ حضرت علی از نہج البلاغہ۔ خدا سے باریک کالی چونٹی کے سمندروں کی گہرائی میں پتھر پر رات کو چلنے کی آواز تک چھپی ہوئی نہیں، اسی لیے ہم خدا کو ہر چیز کا بے حد دیکھنے والا بصیر کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام از توحید 65۔ خدا لطیف ہے، یعنی وہ لاغر، کمزور یا چھوٹا نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو خفیہ طور پر ہر چیز پر قابو اور قدرت حاصل ہے جس کو ہمارے حواس تک ادراک نہیں کر سکتے۔ امام رضا علیہ السلام از کافی جلد اول۔ خدا قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز خدا کے سامنے مجبور، کمزور، لاچار اور محتاج ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے باقی ہے۔ خدا ہر فقیر کا سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی طاقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 109۔ خدا عزیز یعنی ہر چیز پر غالب ہے۔ اس طرح اس نے کبریائی یعنی بڑائی کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور عزت اور بڑائی کو بلا شرکت غیر صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 192۔ عزیز کے معنی صرف اپنی قوت کے بل پر ہر چیز کر سکنے والا۔ یہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ خدا کی حکمت۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، خدا سے جو کچھ کہ وہ کرتا ہے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل صحیح، ٹھیک اور درست کرتا ہے اور اس میں لازماً حکمت اور بہتری ہوتی ہے۔ از توحید۔ خدا صمد ہے، یعنی نمبر 1 خدا کا کوئی شریک نہیں، نمبر 2 کسی چیز کی حفاظت اس کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، نمبر 3 اور نہ کوئی چیز اس سے چھپی ہے، نمبر 4 وہ سردار ہے جس کی طرف ہر کام کے لیے کام کا ارادہ کیا جاتا ہے، نمبر 5 نیز صمد وہ واجب الاطاعت سردار ہوتا ہے جس کے اوپر اور کوئی حکم چلانے والا نہ ہو، یعنی حاکم مطلق، شہنشاہ حقیقی۔ نمبر 6 حقیقتاً صمد وہ ہوتا ہے کہ جب جو کچھ چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 صمد وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہو، مختلف شکلوں اور جوڑوں میں، مگر وہ خود یکتا وحدانیت کے بعد مخصوص ہو، جس کی نہ کوئی ضد ہو، نہ شکل ہو، نہ مثل و نظر ہو اور نہ کوئی اس کا شریک ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام از توحید، صفحہ 70۔ خدا ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر انسان کے ساتھ ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج الخطبہ 195۔ سوال، یا علی کیا خدا ہر جگہ ہے؟ فرمایا، ضرور ہے۔ سوال، پھر لوگ دعا کے لیے ہاتھ کیوں اوپر اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے تمہاری روزی آسمان میں ہے، اس لیے روزی کو اس کے مقام ہی سے طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 85۔
خدا کا ہم سے بے حد قریب ہونا۔ خدا اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی، مگر خدا ہم سے اتنا قریب ہے کہ کوئی چیز ہم سے اتنی قریب نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کو اس کی بلندی نے مخلوقات سے دور نہیں کیا، اور نہ خدا کے بے حد قریب ہونے نے اسے دوسروں کے برابر کر دیا۔ خدا ہر دل کے چھپے رازوں کے پاس ہے، ہر بات کرنے والے کی باتوں کے پاس ہے، ہر عمل کرنے والے کے عمل کے پاس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ نیک اعمال معروف کی اہمیت و حقیقت۔ نیکی کرنا سب سے اعلیٰ شرف اور سرداری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ نیکی کرنا تعریف اور اجر حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب یہ شکل اختیار کرے گی تو بے حد خوبصورت ہوگی، دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے۔ نیکی کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح برے کاموں کو جب ان کی اصل شکل میں دیکھو گے تو بے حد بدصورت اور بھیانک شکل ہوگی، سب ان کو دیکھ کر نفرت کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از مستدرک الوسائل جلد 2۔ نیکی کو آگ نہیں کھا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از مستدرک جلد 2۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو غلاموں کو مال دے کر خریدتے ہیں لیکن آزاد لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ان کے مالک نہیں بنتے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 78۔ نیکی اور اچھے کام بے حد پھل اور فائدے دینے والے ہیں، زراعت اور سب سے افضل خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایک آدمی جس پر جہنم کا حکم صادر ہو چکا ہوگا مومن کے پاس سے گزرے گا تو مومن سے کہے گا میری مدد کیوں نہیں کرتے، میں نے دنیا میں آپ کے ساتھ نیکی کی تھی۔ مومن فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو۔ خدا فرشتوں سے کہے گا کہ مومن کی بات پوری کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ جنت میں سب سے پہلے نیک عمل کرنے والے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار 96۔ دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی کرنے والے ہوں گے، وہاں بھی وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 11۔ نیک لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو کیونکہ ان پر خدا کا ہاتھ سایہ کیے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی جلد 2۔ جانوروں انسانوں سب کو فائدہ پہنچانا۔ دین حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اور ہر اچھے برے کے ساتھ نیکی کرنا، فائدہ پہنچانا ہے۔ اہل نااہل سب کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ اگر وہ نااہل ہے تو تم تو نیکی کرنے کے اہل ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 74۔ اللہ تعالیٰ پیاسے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے یعنی پیاسے انسانوں جانوروں کو پانی پلانے کو دوست رکھتا ہے۔ خدا ان پر اس دن سایہ ڈالے گا جب خدا کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 6۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد